نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں بتا تو صحیح ہو کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن صاحب صدر معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہمت اور ساتھیے السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لب گسائی کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع نزول قرآن صاحب صدر مجلس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے جن کی تقسیم مکی اور مدنی سورتوں میں کی گئی ہے جو سورت حجاز سے قبل نازل ہوئی انہیں مکی اور جو حجرات کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے قرآن مجید ایک مکمل ضابط حیات ہے اس کی تعلیمات پر عمل پورا پیرا ہو کر ہی مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکتی ہے قرآن میں ہوتا ہے زن مرد مسلمان قرآن میں ہوتا ہے زن مرد مسلمان اللہ کرے ہو تجھے عطا جدت و اقتدار ساتھیوں اس قرآن کا سب سے بڑا اعجازیہ ہے تا قیامت اس میں الفاظ و عبارت تو کیا زیر و زبر شد مد کی تبدیلی ناممکن ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا قول خدا قول محمد نہ فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا معزز سامعین و حاضرین اللہ تعالیٰ کی حکمت و فیصلے کے مطابق قرآن مجید کا نزول حضرت جبرائیل کے ذریعے خاتم النبیین حضرت محمد پر شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو بڑے سچے خواب دکھائی دینے گئے جو حرف باہر پورے ہونے ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فرعون نامی پہاڑ کے نمار حرام میں کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے اچانک ایک دن حضرت جبرائیل غار میں ظاہر ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ یقرأ پڑھیے آپ نے جواب دیا مانا بقائل میں تو پڑھا نہیں اس پر جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر 2 سے 2 وجہ چھوڑ کر کہا یقرأ پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا تیسری دفعہ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور پھر سورہ علق کی پہلی 5 آیت پڑھی اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پر یہ طرف بڑا کریم ہے وہ ذات جنہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اس انسان کو وہ علم سکھایا جو نہیں جانتا تھا نہ وہ ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہ وہ ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہ مذہب کتابوں میں یا قرآن سینوں میں صاحب صدر مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ روز قیامت تک تمام مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا عظیم پر امانت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا غیر اثر ہوا گھر واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو جب کچھ سکون ہوا تو آپ نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا حضرت خدیجہ نے آپ کی اطمینان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا زاد بھائی ورقہ بن نفل کے پاس لے گئی جو نہایت عمر رسیدہ اور تورات کے بڑے عالم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر وحی لاتا تھا اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیت سے وحی کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہو اس کے بعد قرآن مجید موقع محل کے مطابق تقریباً 20 سال تک نازل ہوتا رہا اس طرح نزول وحی کا کل وقت 23 سال کے لگ بھگ عام طور پر 3-4 آیتیں ایک ساتھ اتارے بعد دفعہ زیادہ آیتیں نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتبہ نے وحی کو بلا کر ہر وحی کو اس کے متعلقہ صورتوں میں لکھوا لیتے تھے صاحب صدر مجلس
مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نقل کرتے اور ساتھ میں یاد کرتے، اس طرح قرآن نازل بھی ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں خواتین بھی شامل تھے۔ ساتھیوں، علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قرآن میں بہتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماؤ پروی کا امیر، تنبے تقدیر آج ان کی عمل کا انداز تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ ماشاءاللہ